بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اولاد کے حقوق کے حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں جس بات کی طرف اشارہ فرمایا، چونکہ عرب کے اندر ایک رسم تھی اور یہ ایک سلسلہ تھا کہ وہ بچوں کو خصوصاً اور بچوں کو افلاس کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے وہ قتل کر دیا کرتے تھے یا زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ کون ان کو پالے، کون پوسے، کون ان کا سلسلہ برداشت کرے۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما کر فرمایا کہ اگر تم اس حوالے سے اپنی اولاد کو مارتے ہو کہ تمہیں روزی دینے کا مسئلہ ہے، تو یاد رکھیں کہ روزی رساں اللہ ہے اور رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ اٹھائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، ان کا مارنا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جن بات پر بیعت لیتے تھے ان میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اسی طرح ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرک۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ اور پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو اس خوف سے، اس ڈر سے مارنا کہ مفلسی کے ڈر کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ بنیادی کچھ ضروریات انسان کے ذمہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلسلہ جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح کچھ اولاد کے حقوق ہیں جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ ادا کریں۔ اولاد کا بھی یہ حق ہے والدین کے ذمہ ہے کہ انہیں رہائش، لباس اور غذا یہ چیزیں فراہم کریں، اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور لہٰذا والدین ان کی پرورش میں کوئی کمی کسی حوالے سے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر والدین لڑکی کی پرورش صحیح طور پر اور شفقت سے کریں تو ان کا یہ عمل ان کے اور دوزخ کے درمیان فرمائے پردے کی طرح حائل ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کے گھر میں 2 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں، تو ایسا آدمی بالکل اس طرح ہے میرے ہمراہ جنت میں داخل ہو جا، جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی کہاتین، اس طرح 2 انگلیوں کا ارشاد فرمایا۔ اب اس سے کتنی بڑی ایک بشارت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کو دی ہے کہ جن کے ہاں بچیاں ہوں اور وہ ان بچیوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں پالیں پوسیں، ان کی تعلیم دلائیں اور پھر اس کے بعد ان کی شادی کا بندوبست کر کے انہیں باعزت طریقے سے گھر سے رخصت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق ہمیں بیان کیے ہیں، بتایا ہے کہ تمہارے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت بھی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اب بچوں کو اچھی تعلیم دینا ان کو دینی فریضہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی، جہاں والدین ان کے لیے روزی کما کر ان کو لا کر کھلاتے پلاتے ہیں، اسی طرح عمل صالح کی بھی تربیت دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آگ کا ایندھن انسان تم اور پتھر ہو گئے، قوا انفسکم وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العزت نے بڑے سخت جملے وہاں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو بھائی اپنے آپ کو تو آدمی بچائے تو گھر والوں کو بھی تو بچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان کا اخلاقی طور پر ان کا بھی بچانا ہمارے ذمہ ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دیں گے، تربیت کریں گے، ان کو ادب سکھائیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، اولاد کے ساتھ شفقت سے بھی پیش آئیں گے، کبھی نرمی کبھی سختی، معاملے میں ہر حساب سے ماں باپ کو اپنی ایک ترتیب کے حساب سے کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم جہاں والدین اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر چیز ان کو لا کر دیتے ہیں، وہاں انہیں اخلاقی تربیت سکھانا، حسن سلوک سکھانا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح محبت و شفقت کے ساتھ پیش آنا یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ بے جا سختی اور اسی طرح نفرت سے بچوں میں احساس کمتری جو پیدا ہو جاتی ہے اور انہیں بار بار ڈانٹ ڈپٹ کر ہمیشہ لڑنا جھگڑنا اور برے الفاظ استعمال کرنا یہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتا۔
اس لیے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے وہی کچھ سیکھتی ہے جو والدین کرتے ہیں، یا جو وہ آپس میں بولتے ہیں، یا جو جملے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا اختیار رکھتا ہوں کہ جس خدا نے تیرے دل سے رحمت کا مودت نکالی ہے میں اس سے منع کر دوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کا بوسہ لیا، تو ایک آدمی جو صحابی تھے، بدوی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بچے سے بوسہ لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں؟ کہا کہ بچوں سے بوسہ لینا یہ اللہ کی طرف سے ایک محبت اور رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ فرمایا میرے اتنے بچے ہیں، میں نے کبھی ان سے بوسہ نہیں کہا، تمہارے دل میں ان کے لیے رحمت و مودت نہیں ہے، پیار و شفقت نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا، ان کے درمیان مساوات کو قائم کرنا، یہ نہ ہو کہ ایک کو زیادہ آپ اہمیت دے رہے ہیں اور کسی دوسرے کو بالکل ہی نچلے درجے میں رکھ رہے ہیں، اس سے ان میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور اولاد اس بات کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب جناب یہ دیکھیں فلاں بھائی کو ایسا کر رہے ہیں، فلاں بہن کے ساتھ ہی سلوک کر رہے ہیں، بلکہ والدین کو چاہیے، خصوصاً والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف، برابری اور ان چیزوں میں بولنے میں، دینے میں، لینے میں، معاملات میں، معاشرے میں ان کو یہ چیز قائم رکھے تاکہ ان کے درمیان دلی طور پر کوئی نفرت و منادب یعنی وہ نہ پیدا ہو، اور وہ ایک دوسرے سے بھی پیار و محبت سے رہیں۔ اور جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کو جو تربیت دیں گے، جو اخلاق سکھائیں گے، بڑے ہو کر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں بہت بڑے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سلسلوں کو برقرار رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اور ان کے مطابق ہم سب کو چلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔